الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، حدیث کی ابتدائی مشہور کتاب بلوغ المرام میں سے ہم کتاب الصیام پڑھ رہے ہیں۔ آج کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه۔ جو روزے دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا، اللہ نے اسے پلایا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر کوئی بھول کر رمضان میں روزہ کھول دے، بھول کر، تو اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا بھول کر روزہ افطار کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کے بارے میں حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا صاف، لیکن اس کے اندر اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہم امت محمدیہ پر خاص طور پر یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے مسئلے میں بھول چوک پر کوئی ہمیں پابندی یا سختی یا اس پر ہماری گرفت نہیں کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، نہیں ہے؟ یہ چیز ہم محسوس کریں، اللہ کی اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں اور غیروں کو ہم اسلام کی اس خوبی کو بتائیں۔ من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه۔ آخر کے ان الفاظ پر بھی غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے اسے کھلایا، اللہ نے اسے پلایا۔ تو روزے کی حالت میں کھانا جائز ہے؟ جان بوجھ کر نہیں ہے، لیکن اب بھول گیا تھا، کھا لیا، تو یہ اللہ نے اسے کھلایا۔ حدیث کا ترجمہ تو ہو گیا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، لیکن کچھ اور دو باتیں۔ یاد آنے کے بعد فوراً رک جانا چاہیے یا کھانا پورا کرنا چاہیے؟ بھول کر کھا رہے تھے، بھول کر پی رہے تھے، یا کوئی اور سبب روزہ ٹوٹنے کا آپ کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی یاد آ گیا، ارے بھول کر کھا رہا تھا نا، چلو اتنا پورا کھا لیتے ہیں شام تک ذرا، ایسی بات جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے نا دعائیں، اے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کر۔ کرتے رہتے ہیں، یہ دعا کرنا چاہیے، پابندی سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، کوئی آدمی روزے سے ہے، آپ کو معلوم ہے، اور وہ کھا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ بھول کر کھا رہا ہو، تو آپ اس کو یاد دلائیں گے نہیں دلائیں گے؟ یاد دلائیں گے، انشاءاللہ یاد دلائیں گے۔ خاص کر یہ رمضان کے شروعات میں اس طرح ہو جاتا ہے کبھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من ذرعه القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء۔ جس آدمی کو خود بخود قے آ جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں ہے، اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور اس کو بعد میں قضا رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو جان بوجھ کر قے لے آئے تو اس شخص کا روزہ ٹوٹ بھی جائے گا اور اس کو بعد میں قضا بھی کرنا پڑے گا۔ بات واضح ہے نا؟ کوئی اس کے اندر پیچیدگی ہے؟ کچھ نہیں، مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، سحری میں کوئی دعوت مل گئی تھی یا پچھلے افطار میں ہی مل گئی تھی، لیکن اتنا دبا کے کھا لیے کہ شام تک بھوکا رہنا ہے کر کے پھر سحری میں کھا لیے۔ اب ذرا اجالا ہونے کے بعد، تھوڑا سا دن چڑھنے کے بعد بڑی پریشانی ہونے لگی، کاش تھوڑی سی الٹی ہو جاتی تو اچھا ہے، لیکن کیا کروں، اگر میں کچھ الٹی لانے کی کوشش کیا تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔
تو اب انسان بہانہ کرے، کچھ بھی مسواک ڈالے، کچھ بھی ایسی ویسی کوشش کرے کہ الٹی آ جائے، تو اس میں اس کا ارادہ شامل ہے نہیں ہے؟ جی ہاں۔ اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ خود ہی متلی ہو گئی پیٹ میں، انسان کا اپنا ارادہ نہ بھی ہو، آ جاتی ہے، تو خود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر لانے کی کوشش کرے تو روزہ، اس کے اندر بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ انسان کا اپنا اختیار ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ رہا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ لوگ جو ہے نا بڑے اللہ کے فیصلوں کے ساتھ، اللہ کی تقدیر کے ساتھ بڑی حجت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس مسئلے میں ایک بہت بہترین نصیحت ہے۔ بھئی اللہ کا سارا دین ہماری بھلائی کے لیے ہے نہیں؟ اللہ کا سارا دین کیا ہے؟ ہماری بھلائی کے لیے۔ اب جن کی عقلوں میں کچھ ٹیڑھا پن ہے، کبھی وہ لوگ ایسی آیتیں پڑھ لیتے ہیں یا حدیث میں کچھ ایسا مطلب پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا اور اللہ جسے چاہے گمراہ کرے گا۔ قرآن میں آیتیں یہ مفہوم آتا ہے نا، تو کہتے ہیں اپنی برائی پر اڑے رہتے ہیں، گناہ کے کام میں رہتے ہیں، نیکی چھوڑے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ مجھے ہدایت دے گا تو میں کروں گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، بعض لوگ تو اتنے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ایسا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دینا نہیں چاہ رہا ہے، تم کیوں مجھے زبردستی کر رہے ہو؟ یہ سراسر غلط باتیں ہیں۔ اس حدیث سے وہ مسئلہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ غلط ہے؟ دین ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ انسان کے ساتھ قے کا جو معاملہ ہے، اس کی یہ دونوں کیفیتیں ہو سکتی ہیں، یہ دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قے خود بخود آ جاتی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اپنے رسول کے ذریعے خوشخبری دی کہ اگر خود بخود قے آ جائے تو اس سے اس کا روزہ، تو اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ تو اللہ کے احکام ہمارے اوپر کوئی زور نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، ہماری بھلائی اور آسانی کی خاطر ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اور جیسے پچھلی بار بھی شاید میں نے ذکر کیا کہ سورہ بقرہ میں 183 سے 187 تک یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے بعد آگے پھر یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو یہ حدیثیں پڑھتے ہوئے ہم کو اس آیت کا مطلب اور زیادہ واضح ہوتا ہے کہ روزے اللہ نے ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں حکم دیا، بلکہ ہماری آسانی اس میں ہے، ہمارے لیے اس کے اندر فائدہ ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر خود بخود قے آ جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے، اگر کوئی انسان قے لانے کی کوشش کرے اور قے ہو جائے تو۔ آئیے اب ذرا آگے اور مسئلے کی جانکاری۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد سام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ کی طرف رمضان میں نکلے۔ مکہ فتح کرنے کے لیے جب نکلے مکہ کی طرف تو کون سا مہینہ تھا؟ رمضان۔ تو آپ نے روزہ رکھا اور لوگ بھی روزہ رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ کراع الغمیم، یہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک وادی ہے جو مدینہ سے تقریباً 65 کلومیٹر پر ہے، جب وہاں تک پہنچے، دوسری اور حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے جس کو میں یہاں ذکر کر دے رہا ہوں، تو کچھ لوگوں کی روزے کی وجہ سے ایسی شدت اور اس طرح کی مشقت ان کو ہو گئی کہ بڑی تکلیف ان کو ہونے لگی، بلکہ بعض اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بے ہوش ہونے لگے کہ ان کو ہوائیں دی جانے لگی، ہوش میں لانے کی کوشش کی جانے لگی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا
تو آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس کو اتنا اونچا کیا کہ لوگوں نے اسے دیکھا، پھر آپ نے اسے پی لیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وفی لفظ فقیل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ لوگوں کو روزے نے مشقت میں ڈال دیا ہے، اور اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی لوگ مشقت میں تکلیف میں تو ہیں روزے کی وجہ سے، لیکن اللہ کے رسول روزہ رکھے ہیں، ہم کیسا توڑ دیں؟ اس طرح وہ لوگ سوچ میں ہیں، انتظار میں ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد، اللہ اکبر، غور کیجئے، عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا، اسے اتنا اٹھایا کہ لوگ دیکھیں، پھر پیا۔ میرے بھائیو، اس حدیث میں بھی اگر آپ ذرا غور کریں تو اسلام دین رحمت، اللہ رب رحیم، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اس کی ایک واضح شکل اس حدیث میں نظر آتی ہے۔ صبح سے جو روزے سے ہوں، عصر کے بعد روزہ توڑ رہے ہیں، مغرب کے لیے وقت کتنا رہ گیا ہے؟ لیکن کیوں لوگ مشقت میں نہ پڑیں؟ لیکن یہاں ذرا رکیں۔ ہمارے آج کل کچھ لوگ گاؤں میں رہتے ہوئے، اور یہاں الحمدللہ سعودی عرب کے اندر جو قانون ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے ہم بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ خصوصی طور پر سخت گرمی کے وقت میں، دن دوپہر کے وقت میں، رمضان میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی حکومت کی طرف سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ کسی کو باہر دھوپ کے نیچے کام کرنے نہ دیا جائے۔ لگ بھگ 11-12 سے لے کر 2-3 بجے تک یہ قانون ہم نے پڑھا ہے، اخبارات وغیرہ میں یہ گرمی کے موسم میں آتا ہے۔ رمضان میں تو اس کے لیے اور چھوٹ ہے۔ اور یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے کام کب ہوتے ہیں؟ بلڈنگ لین والوں کے کام راتوں میں ہو رہے ہیں، ورکشاپ والوں کے کام راتوں میں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا؟ کوئی بہت گنتی کے ہی کچھ لوگوں کے کام ہوتے ہیں دن میں۔ مزرعے والوں کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کھیتی میں کام کرنے والوں کے بھی، کہ ایک دم فجر کے ساتھ ہی میں وہ لوگ شروع کر لیتے ہیں، 8-9 بجے تک ختم کر لیتے ہیں، پھر تھوڑا بہت کچھ رہا تو شام کے وقت میں ذرا ٹھنڈا ہونے کے بعد۔ صحیح ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ یہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اتنی سہولتوں کے بعد شہر میں، گاؤں میں رہتے ہوئے کچھ لوگ کہیں ارے بھائی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رہ کر دن بھر بھوکے رہ کر ہمیں ڈیوٹی کرنا مشکل ہے۔ یہ لوگوں کا اللہ کی اطاعت سے دوری، اور رمضان میں فضیلتوں والے مہینے میں روزہ جیسے عظیم فضیلت والے عمل سے یہ ان کی نفرت کی، محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہاں اس حدیث کے اندر ہم جو دیکھ رہے ہیں، 2 سبب پائے جا رہے ہیں روزہ توڑنے کے۔ ایک سفر میں ہے، حدیث کے شروع میں کیا تھا؟ مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ کی طرف سفر میں ہیں، مدینہ سے 65 کلومیٹر آگے نکل چکے ہیں۔ 65 کلومیٹر میں نے آج کے اعتبار سے میں نے کہا تو آپ لوگ ارے 65 کلومیٹر تو گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہوگا نہ کر کے، آج کی سواری سے نہ سوچیں آپ لوگ، یا پھر بلیٹ ٹرین کا نہ سوچیں 10 منٹ میں چلے جاتے ہیں نا، اس وقت کے سفر کے اعتبار سے سوچیں آپ لوگ۔ ایک تو سفر میں ہے تو اللہ نے اس کی اجازت دی کہ سفر میں روزہ
چھوڑ سکتے ہیں. لیکن انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جیسے بخاری مسلم وغیرہ میں آتی ہے اذا کننا فی سفر، کہ ہم لوگ جب سفر میں ہوا کرتے یصوم منا ویفطر منا ولا یعیب بعضنا بعضا، ہم میں سے کچھ لوگ روزے سے ہوتے، کچھ لوگ افطار کر لیتے یعنی روزہ نہ رکھتے، لیکن کوئی کسی دوسرے پر عیب. کتنے صاف دل تھے ان کے، اللہ اکبر. تو اب یہاں سفر میں ہیں، روزے کی وجہ سے کافی مشقت ان کو ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آسانی کے لیے کیا کیا؟ روزہ خود بھی توڑ دیا اور لوگوں کو بھی توڑنے کے لیے کہا. اب جو لوگ روزہ نہیں توڑے پھر بھی مشقت میں ہیں اپنے آپ، ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ میری اطاعت کے خلاف کر رہے ہیں. یا نافرمان سے مراد بالکل اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ ان کو کوئی استغفر اللہ گالی جیسی دی ہو، نہیں، ان کی آسانی کے لیے میں نے ایک عملی طور پر اپنا ایک نمونہ پیش کر دیا، پھر بھی وہ لوگ. ایک اور حدیث کے اندر پتہ چلتا ہے کہ سفر میں اس طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے روزہ رکھنا بھی کوئی نیکی کی بات ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سہولت ہے، جیسے کہ آگے کی حدیث سے بھی ہم کو پتہ چل رہا ہے. اس حدیث کے اندر ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، ذرا اس پر توجہ دیجیے. بچپن سے ہم یہ بات سنتے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے لی ہے، کہ روزہ رکھے ہیں تو توڑو مت، اگر نہیں رکھنا ہے تو سحری بھی نہ کرو. سنے ہیں کچھ اس طرح سے؟ لیکن اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں. روزہ آپ رکھیے، اگر کسی مشقت کا سامنا کرنا پڑا اور واقعتاً مشکل ہو رہی ہے بہت زیادہ، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اور دوسرے اس طرح کے وہ مشقتیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو آپ وہاں روزہ توڑ سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑے ہمارے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ کون ہے؟ کیسے؟ ہاں، آپ نے سب کو دکھا کر، پیالہ اٹھا کر، اور حدیث کے شروع میں تھا فصام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اس طرح سے توڑا، اس لیے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہیں پر ایک بات سمجھ لیجئے، بعض لوگ بچوں کو روزہ رکھوانے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بچے روزہ پورا نہیں رکھ سکیں گے، بیچ میں توڑیں گے گناہ ہوگا، اس لیے روزہ رکھو ہی مت، رکھواؤ مت بچوں کو. نہیں، بچوں کو روزہ رکھوائیے. صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، ربیہ بنت معاوذ رضی اللہ عنہا کننا نصوم ونصوم صبیاننا، کہ بچوں کو عادت ڈالیں جہاں تک وہ رہ سکیں. الحمدللہ. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. مسلم شریف کی حدیث حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو کیا میں اگر روزہ رکھ لوں تو مجھ پر کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جو اس کو لے لے تو بہتر ہے، اور جو کوئی روزہ رکھنا پسند کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. رخصت کو لے لے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ چھوڑ دے تو کوئی گناہ، چھوڑنے کا مطلب بالکل چھوڑ دینا، بعد میں پورا کرنا ہے، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں نا. اور اگر کسی کو طاقت ہے روزہ رکھنے کی تو وہ رکھ سکتا ہے. تو یہ حدیث اور ابھی اوپر جو ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، ان دونوں سے کیا معلوم ہوا خلاصہ کلام کہ رمضان کے مہینے میں یا فرض روزے رہتے ہوئے، نذر کے روزے رہتے ہوئے کسی آدمی کو سفر درپیش ہو جائے تو سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، جس کی اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے. اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، جیسے نصر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی سن چکے ہیں. اور سفر میں کسی نے روزہ رکھا اور آگے پھر اس کو روزہ رکھنا مشکل ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ توڑنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رخص للشیخ الکبیر ان یفطر
وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بڑی عمر والے بوڑھے کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ افطار کرے۔ عربی میں یفطر کا لفظ، افطار کرے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب روزہ کے اپوزٹ، یعنی روزہ چھوڑ دینا۔ عام طور پہ ہم لوگ اردو میں افطار کرنا کس کو کہتے ہیں؟ مغرب کے ٹائم پہ روزہ کھولنے کو، ہے نا؟ لیکن عربی میں صاما روزہ رکھا، افطرا روزہ نہیں رکھا۔ اگر افطرا کا لفظی ترجمہ کریں گے تو ہوگا افطار کیا، تو کہیں کہیں کسی حدیث میں لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں لوگ، جیسے اب یہاں آیا کہ بڑی عمر والے بوڑھے کو رخصت دی گئی ہے، عربی الفاظ ان یفطرا، ترجمہ کیا ہے مترجم نے افطار کرے۔ تو افطار کرے کا مطلب دن بھر روزہ رکھ کے شام میں افطار کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے یہاں پر؟ وہ روزہ نہیں رکھا، روزہ چھوڑ دیا۔ تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر قضا نہیں ہے، ولا قضا علیہ۔ واللہ میرے بھائیو، ہمارے لوگ بہت سارے اسلام پر کیسے کیچڑ اچھالتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اصل سارا کیچڑ ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے، نہیں؟ اللہ رحم کرے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ دن کی روشنی کس کو نظر نہیں آتی؟ کس کو اپنا تھوک اپنے ہی منہ پہ گرتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی کچھ باتیں؟ میرے بھائیو، اس حدیث کو بھی اگر دیکھیں، اسلام کتنا دین آسان ہے۔ الاسلام کیا ہے؟ وہ حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند احمد کے اندر کہ اللہ کو سب سے پیارا دین وہ ہے احب الادیان الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ۔ دیکھیے، کچھ لوگ اتنے بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں کہ اب دن کے سارے گھنٹوں میں روزہ رکھنا ان کے لیے بالکل مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ان کے لیے کیا یہاں پر؟ اچھا، بڑھاپا اتنا ان کا، اتنے بڑھاپے میں وہ پہنچ گئے ہیں کہ اب رمضان کے بعد وہ روزہ رکھ سکیں گے ایسی امید بھی نہیں ہے۔ تو ان کے لیے کیا اس کے اندر حل بتایا گیا کہ وہ قضا تو اب نہیں رکھ سکتے، اس لیے قضا ان پر نہیں ہے، البتہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اب یہ اپنی سہولت کے حساب سے علماء نے اس بارے میں بڑی تفصیلات لکھی ہیں کہ آدمی ایک وقت میں 30 مسکینوں کو کھلا دے تو بھی کافی ہے، روزانہ ایک الگ الگ مسکین کو دے تو بھی کافی ہے، لیکن کوشش کرے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی ایک عجیب عادت ہے، روزے داروں کو کھلاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ مسکینوں کو کھلانا ہو گیا۔ نہیں، روزے دار کو کھلانا اس کا الگ ثواب ہے، اور یہاں جو کہا جا رہا ہے یہ کس کو کھلانا؟ مسکین کو، حاجت مند کو، فقیر کو، کسی عام آدمی کو نہیں۔ اسی حدیث کی شرح میں کہیے یا اس سے استنباط کرتے ہو علماء نے ایک اور بات بتائی، المریض الذی لا یرجی برؤہ، وہ بیمار آدمی جس کے شفا پانے کی کوئی امید نہ ہو۔ ہم میں سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ سر درد میں، یعنی تو بی پی یا شوگر کچھ تو بھی ہوگا، خلاص میرے لیے اب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی ایسا نہ سمجھے۔ صحیح دین کا شعور رکھنے والے، بیماریوں کی خطرناکی کو جاننے والے ماہر ڈاکٹر کسی کی بیماری کی گہرائی کو جاننے کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ دیں کہ ہاں یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، پھر وہ آدمی جس کے شفا یابی کی کوئی امید نہیں، وہ آدمی بھی قضا نہیں کرے گا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ مسکین کو۔ لیکن اس انتظار میں نہ رہیں میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو، جو آسان آسان ہے اس کو لے کے عمل کر لو، ورنہ اللہ کی مہربانی کچھ لوگ ایسے شوقین ہوتے ہیں عبادتوں کے، نیکیوں کے۔ ریاض میں ایک صاحب تھے، ہو سکتا ابھی بھی ہوں گے لیکن آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، شوگر کے اتنے زیادہ وہ مریض کہ دن میں کئی مرتبہ ان کو دوائیں کھانی پڑتی ہیں، اور کچھ کچھ گھنٹوں پر ان کو کھانے کے الگ الگ ان کے اپنے جو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق غذا لینی پڑتی۔ سال بھر میں
یعنی کہیے کہ 11 مہینے بھر میں وہ نفل روزے وغیرہ نہیں رکھ سکتے، لیکن رمضان کا روزہ چھوڑنا پسند ہے، اب اللہ رب العالمین ان کو قوت و طاقت بھی دیتا تھا اور الحمدللہ رکھ بھی لیتے تھے۔ جو کچھ ان کا دوائیوں کا پورا سسٹم کھانے کا، وہ کب سے افطار سے سحری تک کر لیتے تھے۔ آدمی کے اندر ہمت ہو تو اللہ کی بھی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور بھی ایسے کئی مثالیں ہم کو مل سکتی ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کہیں کچھ سہولت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے، تو اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت مشہور ہے بات کہ جب وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کھانا تیار کرایا اور 30 مسکینوں کو بلا کر کھلایا۔ البتہ حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، اور وہ مریض، بیمار جو موسم گرما میں روزہ رکھنا مشکل ہے لیکن موسم سرما میں دن چھوٹا ہوتا ہے، رکھ سکتا ہے، ان کے لیے کچھ لوگ چھوٹ دیتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہ لوگ اس چھوٹ کا، اس رخصت کا استعمال نہ کریں، بلکہ وہ لوگ قضا کرنے کی کوشش کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ آج کے درس میں ہم نے جو مسائل کی جانکاری حاصل کی ہے، اللہ رب العالمین موقعوں پر ان کا سنت کے مطابق ان چیزوں کو یاد رکھ کے اسی کے مطابق اپنا عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔